بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھ لیجئے دوستو اللہ کا مبارک نام۔ اللہ الذی لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم جل جلالہ۔ دوستو، بات ہو رہی ہے اللہ کی ملاقات کی۔ اللہ رب العزت محض اپنے چہرے کے نور کے صدقے اپنی ملاقات ہم سب کو نصیب بھی فرمائے اور آسان بھی کر دے، اور ملاقات کے لیے جو زاد راہ، جو توشہ، جو تقوی، جو طہارت، جو انابت، جو عبادت، جو اطاعت، ریاضت بارگاہ رب العزت میں مطلوب یا قبول ہے، اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو اس کی توفیق بھی دے دے۔ کل میں نے ایک دعا سنائی تھی آپ کو، اس کی تشریح کریں گے تو مہینوں لگے گا، اور پھر بھی چونکہ سارے عبادت کا دار و مدار اللہ کی رضا اور اللہ کی ملاقات اور اللہ پاک کی خوشنودی ہے۔ دوستو، آج میں ایک دوسری دعا سناتا ہوں آپ کو، کہ یہ سب دعا اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہمارے امام و مقتدیٰ و پیشوا خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ رب العزت سے اللہ کی ملاقات کا سوال کیا ہے، اور ملاقات کے سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی دنیا کے عظیم شخصیت سے ملنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اپنے آپ کو ہفتوں مہینوں سے تیاری کرتے ہیں کہ ان کے پاس جانے کے لیے ہماری وضع، قطع، لباس کیا ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بادشاہ کے سامنے جب دنیا کے وزراء جاتے ہیں تو ان کو پہلے سکھلایا جاتا ہے کہ وہاں جا کے کیسے بیٹھو گے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی دنیا کا وزیر کسی بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو ایسے نہیں خارج کرے گا، وہ دیکھیں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بیٹھتا ہے۔ دیکھا ہے آپ نے، یہ سکھلایا جاتا ہے منسٹروں کو کہ اس طرح جا کے بیٹھنا، ادب سے پاؤں رکھنا، بدن میں خارش ہو تو بھی خارش مت کرنا، یہ سب ڈسپلن سکھایا جاتا ہے آپ کی زبان میں۔ تو اللہ رب العزت کا بھی تو کوئی ڈسپلن ہے، تو حضرت محمد خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام کی تمام ڈسپلن جو آپ جس کو بولتے ہیں، یعنی طریقہ حضوری، اور اچھا خوبصورت جملہ بول دیتا ہوں، حضور حق کے حضوری کے آداب کیا ہیں، اس کو اللہ رب العزت خود اپنے نبی کو سکھلاتے ہیں، بتلاتے ہیں۔ اور رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو باخبر کیا کہ حضور حق کی حضوری کے یہ آداب ہیں، تم بھی ان آداب کو ملحوظ رکھو گے تو وہ تمام کی تمام آرائش، زیبائش، وضع، قطع، ڈھنگ تم کو اللہ رب العزت عطا کر دیں گے،
اور تم ان کی جناب تک پہنچ جاؤ گے۔ تو خیر دوستو، یہ تو بہت لمبی بحث ہے، میں آپ کو ایک مختصر دعا بتاتا ہوں آج، پھر کل ایک حدیث سناؤں گا، پھر تو اس کے بعد زندہ سلامت رہے واپس آئے تو ٹھیک، ورنہ گئے تو اللہ کے پاس جائیں گے۔ گھبرانا نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز۔ وہ رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہیں، تو ان سے ڈرنا نہیں ہے، ان کی رحمت کی امید رکھنا ہے۔ اچھا دوستو، تو دعا کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مناجات جب آپ پڑھیں گے تو مناجات میں ایک دعا آج میں جو سنا رہا ہوا ہے، اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنۃ تؤمن بلقائک وترضی بقضائک وتقنع بعطائک۔ سمجھ گئے؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ اللہم انی اسألک، اے اللہ، یہ حضرت مانگ رہے اللہ سے کہ اے اللہ، انی اسألک، میں محمد آپ سے سوال کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں، فریاد کر رہا ہوں، مانگ رہا ہوں، جی سائل ہوں آپ کے در پہ، ہاتھ پھیلائے ہوا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں؟ اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنۃ، یا اللہم انی اسألک نفسا مطمئن بک، ہاں اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنۃ تؤمن بلقائک، اے اللہ میں آپ سے نفس مطمئنہ مانگتا ہوں، اطمینان والا نفس۔ کبھی میں نے بتا دیا تھا دوستو آپ کو قرآن کے درس میں کہ نفس تین طرح کا ہے، یہ نفس امارہ، قرآن نے کہا ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس امارہ جو ہے یہ سرکش ہے، یہ برائی کی طرف طبیعت کو لے چلتا ہے، دل میں برائی کی طرف میلان پیدا کرتا ہے، ذکر کی توفیق ہونے نہیں دیتا، ذاکرین سے انسان کو طبیعت میں انس پیدا کرنے نہیں دیتا، اللہ والوں کی مجلس سے اس کو مناسبت نہیں ہونے دیتا، اور بھی بہت ساری خرابیاں ہیں نفس امارہ کی، اور یہ قرآن نے کہا ہے، ہم نہیں کہتے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کیا ہے؟ امارہ ہے، یہ سرکشی کی دعوت دیتا ہے، اللہ کی بغاوت کی دعوت دیتا ہے، جی اس کی بہت لمبی تفصیل ہے، وہ درس قرآن کا نہیں ہے، کہ ایک نفس نفس امارہ ہے۔ دوسرا نفس قرآن نے کہا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، دوسرا نفس نفس لوامہ ہے۔ نفس لوامہ کیا ہے؟ ملامت کرنے والا نفس، گناہ تو کرا دیا اس سے، کیا کیا گناہ ہے اس کی تفصیل مجھے نہیں جانا، آپ ہم سے زیادہ اس میں مہارت رکھتے، ریسرچ ہے آپ کو، میرا ریسرچ نہیں، اللہ نہ کرے ہو، تو گناہ تو کروا دیتا ہے وہ، لیکن اس ساتھ ساتھ ایمان بھی ہے، تو ایمان پھر بعد میں چونٹی کاٹ لیتا ہے، یہ جو تم نے کام کیا نا یہ اچھا نہیں کیا تم نے، اللہ اس سے دیکھو، اگر ایسا نفس ہے تو شکر کرنا، شکر، لیکن آج لوگ برائی کو برائی ماننے کو تیار نہیں ہے، تو ملامت کون کرے گا؟ تو وہ نفس جو برائی کو برائی تسلیم کر لے، خود بخود اس کے اوپر آئے کہ یہ کام میں نے غلط کیا ہے، تو وہ ہے نفس لوامہ، ملامت کرتا ہے، تو گویا کہ نفس کی اور اس کی فائٹنگ ہوتی ہے، کبھی وہ غالب کبھی یہ غالب، کبھی یہ غالب کبھی یہ غالب، کبھی نفس گناہ کرا دیا اور کبھی نفس کو اس نے گناہ کرنے نہیں دیا، یہ تصادم ہوتا ہے آپس میں۔ وہ سب اللہ والوں کی جھوٹیوں میں بیٹھو گے تو بہت دیر کے بعد سمجھ میں آتی ہے یہ بات یہ کیا ہے۔ نفس انسان کا کبھی مرتا نہیں ہے، نفس انسان کا کبھی مرتا نہیں ہے۔ اولیاء اللہ نے لکھا کہ نفس کی مثال ہے اژدہا، خواب میں اگر کوئی دیکھتا ہے نا شیر، تو اس کا مطلب اس کا نفس بہت سرکش ہے۔ شیر دیکھنا، دیکھو یہ اٹھ کے چونک کے بیٹھ گیا، خواب میں شیر دیکھنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نفس بہت سرکش ہے۔ خواب میں سانپ دیکھنا یہ بھی نفس ہے۔ تو بزرگوں نے لکھا کہ نفس کی مثال ہے اژدہا، جب مجاہدہ کرو گے تو سردی کے دنوں میں اژدہا سکڑ جاتا ہے ٹھنڈک سے،
تو جب ذکر کی گرمی پہنچتی ہے اس کو تو یہ سکڑتا ہے، لیکن زہر اور پوائزن اس کا تیز ہوتا ہے۔ سردی کے دنوں میں کالا ناک کا زہر تیز ہوتا ہے یہ، تو ذکر کے حرارت سے نفس سکڑتا ہے، لیکن جہاں موقع ملا اس کو تو جب ڈستا ہے تو 10 20 50 سینکڑوں دن کے مجاہدوں کو منٹوں میں ختم کر دے گا۔ یہ ایسا خطرناک دستا ہے وہ۔ ایک کتاب ہے سوانح قاسمی، مولانا مناظر احسن گیلانی نے، دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی کی سوانح حیات لکھی۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ فجر کے بعد حضرت ذکر کرتے تھے، تو جس روم میں ذکر کر رہے تھے تو وہاں سے یہ آواز آ رہی تھی، تو لوگوں کو حیرانی ہوئی کہ حضرت ذکر کر رہے، یہ آواز کیا آ رہی ہے؟ تو دروازہ کھولا گیا، سن لے علی، دروازہ کھولا گیا، لگا ہوا ہے تو کہیں اور۔ ہاں دیکھو کتنا شرکش ہے وہ، پکڑ لیا نا علی کو اس نے۔ تو دروازہ جب کھولا گیا تو دیکھا کہ خطرناک اژدہا ہے اور حضرت ذکر کر رہے ہیں، تو لا الہ الا اللہ جب الا اللہ کرتے ہیں تو یہ اژدہا اپنے سر کو زور سے ایسے مارتا ہے۔ تو جنہوں نے کھول کے دیکھا وہ پیچھے ہٹ گئے۔ کیا مطلب؟ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ لطیفہ نفس سے، میں نے یہ بھی کبھی سنایا تھا، انسان کے اندر سلوک میں 6 لطائف ہیں جس کا آپ لوگوں کو پتہ نہیں، آپ تو صرف کھانا اور سونا جانتے ہیں۔ لطیفہ قلب، روح، سر، خفی، اخفا اور لطیفہ نفس۔ جب یہ سارے لطائف ذکر سے ذاکر ہو جاتے ہیں مجاہدے کے بعد، تو پیر اب وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے مرید کو کہ اب لطیفہ نفس سے ذکر کرو۔ اور نفس میں نے بتا دیا تھا آپ کو کہ وہ بائیں طرف ہے یہاں پہ، اسی لیے قرآن نے کہا ناصیۃ کاذبہ۔ قرآن نے کہا، میں نے 2 دن پہلے سنایا تھا کہ نفس کو یہیں سے پکڑا جائے گا۔ تو لطیفہ نفس یہ ہے کہ انسان اس پر دھیان دے کے ذکر کرتا ہے، الا اللہ الا اللہ۔ تو مولانا قاسم نانوتوی نے لطیفہ نفس سے جب ذکر کیا تو یہ اژدہا تھا، سانپ نفس، تو جسم سے باہر نکل کے گویا کہ سر پٹک رہا تھا، ماتم کر رہا تھا کہ یہ کتنا عذاب میں مجھے گرفتار کیے ہوا ہے۔ دوستو ہزاروں سال نرگی سے اپنی بے نوری پہ ہوتی، ایسے نہیں اللہ والا بنتا ہے۔ آپ کو تمنا تو بہت ہے لیکن مجاہدہ نہیں ہے۔ صرف پراٹھا کھانا اور 95 69 ڈشز، پتہ نہیں کتنی ساری ڈشز ہے، اس کو مارتے اڑاتے ہو۔ خیر دوستو، تو دوسرا نفس کون ہے؟ لوامہ۔ اور تیسرا نفس ہے نفس مطمئنہ۔ قرآن سنو، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اللہ نے کہا، دونوں نفس کو اللہ نے نہیں کہا، اس نفس کو کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی، اب جا، کہاں جا؟ الی ربکی، اپنے رب کے پاس جا، راضیۃ مرضیہ۔ درس قرآن کا نہیں، میں ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں بس۔ کیا پہلی ملاقات کہاں ہوگی؟ ربا سے، بعد میں جنت ہے۔ دیکھو اس آیت کو، ارجعی الی ربکی، اے نفس پہلے رب سے جا کے مل، پھر جنت کے اندر جانا۔ آپ جنت جنت ہم کو بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ملاقات مانگی ہے، تو پہلے نفس کہاں جائے گی؟ بھائی قرآن سنا رہا ہوں نا تم کو، ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی۔ عبادی پہلے آیا ہے، وادخلی جنت لاسٹ میں آیا ہے، جو آپ سب سے پہلے مانگتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے دوستو، ہماری شاید بات آپ کے سر سے اوپر گزر جائے گی اور سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، اللہم انی اسألک نفسا مطمئنۃ تؤمن بلقائک، جو یقین رکھے آپ کی ملاقات کا۔ کیوں؟ نماز پڑھیے گا، آپ کو ملاقات کا اللہ کے پہلے سے، میں ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، تو آپ پہلے سے ہوشیار ہوئیے گا، موبائل بند کیجیے گا۔ آج کل تو لوگ موبائل کھول کر کے سامنے رکھتے ہیں، میسیج بھی آتا ہے آن لائن، اور نماز میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں۔
تو ان کو اللہ کی ملاقات کیسی ہوگی میرا کوشچن نہیں, ان کو انہی سے کوشچن کرو. یہ آج کل موبائل رکھا ہوا ہے, بند بھی ہے پلٹا بھی ہوا ہے, اس میں لائٹنگ ہوتی, پورے صف کی نماز کا وہ کہتا ہے تم اللہ کی طرف متوجہ مت ہو جاؤ, میری طرف متوجہ ہو جاؤ. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ تو پھر آپ کی ملاقات کیسی ہوگی؟ اللہ سے مجھے نہیں معلوم. اللہ کے نبی نے کہا انی اسالک نفسا مطمئنۃ تؤمن بلقائک, اب آگے چلو, وترضى بقضائک, اور اے اللہ ایسا نفس مطمئنہ دیجئے کہ جو آپ کی ملاقات کا یقین رکھے اور آپ کے جو فیصلے میرے سلسلے میں ہیں اس سے میں راضی رہوں. نو ریکوائرمنٹ فار می, اللہ میری آپ سے کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, آپ کی ریکوائرمنٹ کو میں پورا کرنے والا بنوں. بہت بڑی بات کہہ دی حضرت نے. کیا کہا؟ میری اپنی کوئی تمنا نہیں ہے, میری اپنی کوئی خواہش نہیں ہے, اور خواہش میں نے پہلے کہہ دیا ہے کیا؟ نفسا مطمئنۃ تؤمن بلقائک وترضى بقضائک, قضا کے اوپر تقدیر پر اللہ مجھے راضی رکھے. وتقنع بعطائک, اور اے اللہ جو آپ نے مجھے دیا ہے اس پر مجھے قناعت کی توفیق عطا فرما. قناعت سمجھ گئے؟ نہیں, قناعت کو نہیں سمجھا تو میں کیا بتاؤں تم کو. اب ڈکشنری تو مجھے نہیں پڑھانا ہے اس وقت تم کو, تم لوگ الف با کے شاگرد. تقنع بعطائک, قناعت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے ہم کو عطا کر دیا, خوشحالی یا غیر خوشحالی, جو بھی حالت آپ نے مجھے جس حالت میں رکھا ہے اس پر میں شاکر رہوں, نو صابر, اس پر میں شکر کروں کہ اس سے برے احوال تو نہیں آئے مجھ پر. جو احوال ہے مجھے اس پر میں اللہ کا شکر کرتا ہوں. کیوں؟ اللہ قادر تھا کہ اس سے بھی احوال برے میں مبتلا کر دیتا مجھے. تو تقنع بعطائک, تو اللہ مجھے قناعت عطا کر دی جو کچھ آپ نے مجھے عطا کیا ہے اس پر. بس کرو دوستو, تھک جاتا ہوں, بیمار آدمی ہوں. بس کل ایک روایت سناؤں گا, اس کے بعد درس کی چھٹی. زندہ رہیں گے آئیں گے تو ٹھیک, نہیں تو گئے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.